السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گون. شہباز شریف صاحب تہران گئے، وہاں پر انہوں نے اپنی لاسٹ رسپیکٹس پے کی. آپ کو پتہ ہے صدر جو ایران کے ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. اس کے علاوہ پھر اس کے بعد وہ ایک دن کے لیے UAE گئے، وہاں پر وہ شیخ محمد بن زائد ال نہیان سے ملے، اور اس کے بعد $10 ارب کی انویسٹمنٹ کا وعدہ لے کر وہ واپس لوٹیں گے. اور پھر 3 روز بعد وہ پھر چین جا رہے ہیں 3 دن کے دورے کے لیے. تو یہ تمام تر چیزیں تو بہت اچھی ہیں. انویسٹمنٹ ساؤنڈز لائک کہ بہت ہی پورنگ ان ہو رہی ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں تو 1973 میں جو انویسٹمنٹ ہوئی تھی وہ اس سے زیادہ تھی، اور اب 50 سال بعد انویسٹمنٹ کی جو سطح ہے وہ اس قدر لو ہے. تو اس حوالے سے بھی ہم مزید بات کریں گے پروگرام میں جا کے. لیکن آف کورس ایک طرف یہاں پر اگر معاملات معیشت کے ہیں تو دوسری طرف سیاست چل رہی ہے، اور سیاسی لوگ جو ہوتے ہیں وہ سیاسی گفتگو بھی کرتے ہیں اور ملتے جلتے بھی ہیں. کل ہماری 2 اپوزیشن جماعتیں آپس میں ملیں، اور مولانا صاحب نے کیا فرمایا وہ سن لیتے ہیں. اور ایک مشترک موقف لینے کے لیے ایک سیاسی ماحول بھی موجود رہے. تو اس تصور سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ سیاسی ماحول میں رابطے بڑھتے چلے جائیں، تعلقات کی بہتری کی طرف جانا. مولانا صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ تعلقات جو ہیں اس طرح سے چلتے رہیں گے اور ایک ہی مشترکہ لاہ عمل طے کیا جائے گا، اور اس طرح سے سیاسی رابطے کھلے رہنے چاہیے. دوسری طرف آپ کو پتہ ہے کہ رؤف حسن کے حوالے سے جو پولیس تحقیقات کر رہی ہے اس میں تمام شواہد جمع ہو گئے ہیں. تحقیقات ہوگی، رپورٹ پیش کی جائے گی سینٹ میں اور پارلیمنٹ میں بھی. لیکن خان صاحب کی کیا تاکید ہے حماد اظہر کے حوالے سے، ذرا وہ عمر ایوب صاحب کے زبانی سن لیتے ہیں. عمران خان صاحب کا یہ حکم ہے کہ کسی قسم کی ابڈکشن یعنی کہ غائب کرنا اور زور طریقے سے غائب کرنا یا اریسٹ کرنا حماد اظہر صاحب کا یا میاں اسلم صاحب جو کہ ہمارے لیڈر ہیں اور MP ہیں پنجاب اسمبلی میں، یا یہ کیا گیا کسی سیکورٹی ایجنسی نے یا پولیس نے، اس کی ہم لوگ شدید ترین مزاحمت کریں گے. اسمبلی کے اندر ہماری مزاحمت ہوگی اور اسمبلیاں نہیں چلیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ سڑکوں پہ بھی انشاءاللہ تعالی ہوں گے اس چیز کا. اور یہ ایک پرامن احتجاج ہمارا پورے پاکستان میں ہوگا. نمبر 1. نمبر 2، وزیر اعظم عمران خان صاحب کے یہ بھی احکامات ہیں کہ حماد اظہر صاحب کو یا پھر میاں اسلم اقبال صاحب کو ابڈکٹ کیا گیا اور کہیں پہ لے کے گئے اور ان سے کسی قسم کی سٹیٹمنٹ یا فورسڈ انکاؤنٹر ان پہ کیا گیا، ان سے وہ بیان دیا گیا، تو وہ ہم لوگ نہیں مانیں گے. یہ دونوں صاحبان پاکستان تحریک انصاف کا حصہ تھے، ہیں، اور کسی قسم کی ان کی سٹیٹمنٹ جو کہ زور اور جبر سے لی جائے گی وہ پاکستان تحریک انصاف بحکم وزیر اعظم عمران خان صاحب ہم لوگ نہیں مانیں گے. جی، آپ نے سنی کہ گفتگو ایوب صاحب کی، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری احکامات تھے جو انہوں نے ڈیلیور کیے، اور یہ بھی کہا کہ عوام بھی تیار رہے اور سڑکوں پر بھی ہم احتجاج کریں گے، پرامن احتجاج ہوگا. اب ان تمام تر چیزوں کے ساتھ اگر ہم دیکھ لیں، ایک ڈیفیمیشن لا پاس کیا پنجاب اسمبلی نے بڑی تیزی سے، اس میں بھی مسئلے آ رہے ہیں. پیمرا کے کچھ ایسے آرڈرز آ رہے ہیں. پھر ہم نے دیکھا ٹیری اینڈ وائٹ والا کیس کل ناقابل سماعت قرار دیا گیا. آج عدت والا جو معاملہ ہے وہ کیس آج اس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے، اب وہ 29 کو سنایا جائے گا. اب یہ تمام تر معاملات کس طرف جا رہے ہیں، اور سائفر کے حوالے سے بھی یہی بات ہو رہی ہے کہ اگر واقعی غلط ٹرائل ہوا ہے تو دوبارہ سے ٹرائل شروع کر لیا جائے. مطلب اس ملک میں ایک جوڈیشری ورسز ایگزیکٹو کا ایک اب پرچھائی سی نظر آئی تھی، لیکن اب لگ رہا ہے کہ جوڈیشری ورسز گورنمنٹ اس میں پڑ گئی ہے. سینٹ میں ہم نے دیکھا 3 دن سے لگاتار میسیجز ہو رہے ہیں ٹورڈز اسلام آباد ہائی کورٹ اینڈ دا سپریم کورٹ. اس کے بعد اس کے علاوہ بھی اور بات کریے. آج موجود ہیں سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، بہت شکریہ آپ کا مرتضیٰ صاحب نے وقت دیا، اور سب موجود ہیں بیرسٹر عقیل نون لیگ سے، آپ کا بھی بہت شکریہ سر. پہلے تو میں آپ سے بات آغاز شروع کر لیتی ہوں کیونکہ کامران مرتضیٰ صاحب آپ خود کل موجود بھی تھے. یہ ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا، اینٹیسپیٹ نہیں کیا تھا کہ کم از کم سیاسی موقف ایک اس طرح ہو جائے گا کہ آپ لوگ ساتھ کھڑے ہو کر بات کریں گے. لیکن پھر بھی انہوں نے مشرف اجزائی کی بات بھی کی، انہوں نے اپنے باقی کی کولیشن پارٹیز کی بات بھی کی، اور مولانا صاحب کا بھی لگا کہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسی معاملات نہیں ہیں جو جن کی اصلاح نہ کی جا سکے یا کم از کم نہ ہو سکے ٹینشنز. تو اور کیا کیا ڈیسائیڈ ہوا ہے؟ کیا کوئی ساتھ مل کے چلا جائے گا یا الگ الگ چلا جائے گا؟ مگر مطلب کس طرح سے آپ اس کو آگے لے کے جائیں گے؟
कामरान मुर्तज़ा साहब मुझे सुन पा रहे हैं? कामरान की ऑडियो का कुछ मसला आ रहा है. Let's just go back. And Barrister Akil साहब, the same question to you. वैसे तो ये मैं let's talk about economy first कि ये 10 अरब डॉलर का वादा UAE से लेकर आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट का. 5 अरब सऊदी अरेबिया हमें ऑलरेडी प्रॉमिस कर चुका है. लेकिन आज अगर आप देख लें ट्रिब्यून की खबर में तो 1973 में इससे ज्यादा हुई थी इन्वेस्टमेंट और ये सबसे कम इन्वेस्टमेंट हुई आफ्टर 50 years. So that's quite a downfall, no? जी बहुत बहुत शुक्रिया सना. सबसे पहली बात है कि मेरे ख्याल से गवर्नमेंट की इन एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना चाहिए और जिस तरह जारहाना तौर पे वज़ीर आज़म साहब जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के साथ साथ इन्वेस्टर्स को भी ला रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ राग़िब कर रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स को, तो इसकी कम से कम कुछ तो अप्रिसिएशन होनी चाहिए कि आपकी इन्फ्लेशन में कमी आई है. इसी माह 15% पे आ गई है, वहाँ से चीज़ों की कीमतें कम होती जा रही हैं. इसी तरह बाहर से लोग इन्वेस्ट करने आ रहे हैं. ईरानियन प्रेसिडेंट जो थे ऑब्वियसली शहीद हुए एक हादसे में, लेकिन वो भी आए और ईरान के साथ भी बातचीत बढ़ रही थी. अभी UAE के साथ आपने देखा, अभी MBS साहब का प्रेसिडेंट जो विज़िट है उनका वो ऑब्वियसली रहता है, वो भी विज़िट होना है, लेकिन उनकी टीम ऑलरेडी यहाँ पे आके जा चुकी है, अपनी जो ग्राउंड वर्क था वो करके जा चुकी है. तो $5 बिलियन तो सऊदी अरेबिया से ऑलरेडी इन प्रिंसिपल एग्री हुआ है और इंशाल्लाह वो इन्वेस्टमेंट आएगी भी, मुख्तलिफ शोबों में भी आएगी, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में भी आएगी. इसी तरह आप चाइनीज़ का देखें तो चाइनीज़ भी CPEC के अंडर जो है वो रिफाइनरीज़ की तरफ भी आ रहे हैं और दीगर CPEC के ऊपर जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उसमें फर्दर जो 2.0 जो उसका सेकंड फेज़ है या थर्ड फेज़ कह लें उसकी तरफ भी वो आना चाह रहे हैं और वो रिपोज कर रहे हैं गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी पे भी और गवर्नमेंट के अंदर पाकिस्तान के अंदर अपना दोबारा कॉन्फिडेंस भी बहाल रखते हुए. तो वो दोबारा ये इन्वेस्टर्स आ रहे हैं. मुझे बताएं ना कि कितने इन्वेस्टर्स जो हैं इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में आए जिन्होंने इवन के प्रॉमिस भी किया आके यहाँ पे कि हम इतने इन्वेस्ट करेंगे और उसको मटेरियलाइज फिर बाद में किया. तो हम तो खाली ये बात नहीं कर रहे कि ये फॉरेन इन्वेस्टर्स हम लेके आएंगे और ये आएंगे और आप पूरी कौम देखेगी. अब $10 बिलियन UAE की तरफ से हुआ है, लेकिन इसके साथ बाकी भी इन्वेस्टर्स हैं, बाकी भी ममालिक हैं जो आके यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं. तो लेट्स नॉट कंपेयर 73 टू टुडे. और आज की डायनामिक्स डिफरेंट हैं, उस टाइम मुख्तलिफ थे और अभी फ़िलवक़्त जो हमें फ़ोकस करना है वो हम इकनॉमिक डिप्लोमेसी पे फ़ोकस करे रखे हैं. और इंशाल्लाह जो पाकिस्तान के दोस्त मुल्क हैं और जो दोस्त हैं पाकिस्तान की इंटरनेशनल कम्युनिटी में और वो पाकिस्तान की मदद को आ रहे हैं और पाकिस्तान की इकॉनमी इंशाल्लाह दोबारा से टेक ऑफ करेगी. जी, एक आपने सुना मगर कामरान मुर्तज़ा साहब की काफ़ी अच्छे इंडिकेटर्स उन्होंने बताया. 35% इन्फ्लेशन क्रॉस कर गई थी, ये कह रहे हैं अब ये 15% पर आ गई है. बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आ रही है और तब हमें नहीं कंपेयर करना चाहिए 73 टू टुडे क्योंकि डायनामिक्स डिफरेंट थे. लेकिन आपको लगता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का कम से कम जहाँ तक सवाल है, एक कैन ऑफ वर्म्स है जो खोल दिया है हर फ्रंट पे. जो हमारी हुकूमत है स्पेशली PMLN, चाहे पंजाब असेंबली का बिल हो, चाहे वो पेमरा के लॉज हों, चाहे वो कोई नए नोटिसेस हों, किसान हों, मतलब हर किसी को नाराज किया. अपोजिशन जमातें हों, अब आपकी 2 अपोजिशन जमातें मिल गई हैं, आप लोगों का लाहे अमल आगे क्या होगा? हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब और हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अकील साहब. आई एम सॉरी, आई हैव अ वेरी बैड फ्लू. मैं गोना ट्राई एंड आप लोगों को ज्यादा इस पे डिस्टर्बेंस ना हो. पर कामरान मुर्तज़ा साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि ये बड़ा एक मोमेंटस ओकेजन था जिसपे 2 सियासी जमातें जिनके दरमियान इख्तलाफात रहे हैं वो साथ एक पोडियम पर खड़े होकर उन्होंने गुफ्तगू की और एक मुश्तरका लाहे अमल का जिक्र भी किया. और वे फॉरवर्ड क्या है? आप लोग अलग अलग एक मुश्तरका लाहे अमल पर चलेंगे, साथ चलेंगे, वो अलग चलेंगे अपनी आईन तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, या आप किस तरह से मामलात आगे जाएंगे? अखलाक के हवाले से तो 2-3 बात है. एक है कि दस्तूर की कंसीड कर रहे हैं, दस्तूर को हमने कॉम्प्रोमाइज किया हुआ है उसकी सर्विलेंस के लिए. दूसरा ये कि जमहूरियत को जो है वो तकरीबन जो है उससे नापेद होती जा रही है
اس کے حوالے سے جو ہے وہ جدوجہد کی جائے. مگر یہ اس وقت یہ بات کہنا پری میچور ہوگی کہ ہم دونوں جماعتیں جو ہیں وہ اس حوالے سے اکٹھے ہو کے وہ چلیں گی. ہمارے درمیان ایک تلخی کی تاریخ ہے, وہ تلخی آہستہ آہستہ کم ہو, ختم ہو, پھر آگے بات کہیں سے جا کے شاید میچور ہو جائے. مگر اس کے لیے ہمیں اپنے ورکر کو اعتماد میں لینا ہوگا, اس کے لیے ہمیں اپنے اداروں کو اعتماد میں لینا ہوگا. مگر یہ ٹائم کنزیومنگ ہے. مگر دونوں جماعتوں کی اپنی اپنی جدوجہد جمہوریت کے لیے, دستور کے لیے جاری رہے. لیکن سر یہی جو بات ہو رہی ہے کہ جمہوریت ہار رہی ہے, پارلیمنٹ غیر فعال ہو گئی ہے, آئین پہ کوئی چل نہیں رہا ہے, یہ وہ باتیں ہیں جو ہم سنتے رہتے ہیں. تمام سیاسی جماعتیں یہ بات کرتی ہیں جب وہ اپوزیشن میں ہوتی ہیں یا حکومت میں ہوتی ہیں. اس کے بعد معاملات پتہ نہیں کیسے چینج ہوتے ہیں. لیکن اب جو سینٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں ایک ہیڈ آن کولیجن نظر آ رہا ہے, مطلب پک اینڈ چوز ہو رہے ہیں ججز صاحبان. اور فیصل واڈا صاحب وہ آئی فائنڈ ویری ہارڈ ٹو ٹیک سیریسلی, کیونکہ وہ تو مطلب جمہوریت میں یہ کہتے تھے کہ 500 بندہ لٹکا دو. تو آئی ایم ناٹ شیور ویئر ہی اسٹینڈز. دیکھیے سینٹ میں بھی جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بھی جو ہے نا لیکن ہم سنا نے سب کو کوئی تھوڑی سی کوشش تو کی ہے کہ حکومت کو کوئی درست راستہ دکھائیں, ڈی کی طرف ان کو راستہ دکھانے کی کوشش کی ہے, شاید سینس پرویل کرے. مگر وہ جو ہے نا وہ اسی طرح سے کرتی ہیں, وہ آج کی حکومت ہو یا کل کی حکومت ہو, حکومتیں شاید کہیں اور سے جو ہے نا وہ ہدایات لیتی ہیں اور وہ ہدایات پہ عمل کر, شاید یہ ان کی مجبوری ہوا کرتی ہے. تو آج جو ہے وہ حکومت کے عدلیہ کے کچھ ججز بنے ہوئے ہیں, یہ ججز کو جو نشانہ بنایا جا رہا ہے یہ درست نہیں ہے, یہ حکومت غلط کر رہی ہے, اور اس کے لیے ہم نے ان کو راہ دکھانے کی کوشش کی ہے. اچھا, آپ نے جو بات کی کامران مرزا صاحب, کیونکہ یاد ہوگا آپ کو جب پہلے ملین مارچ ہوا تھا خان صاحب کے دور میں, تو یہی آئی تھنک بار بار ان کو یہی باور کرایا گیا تھا کہ عدم اعتماد والا ایک آپشن ہو سکتا ہے. اس کے بعد عدم اعتماد آیا اور یہ ہوا. آپ کو لگتا ہے ایسی کوئی گیو اوے ہوگا اس بار بھی؟ دیکھیے عدم اعتماد اگر آپشن جو ہے نا وہ ہم نے پہلے بھی وہ عدم اعتماد میں جو ہے وہ آپ کہہ سکتے, ہمارا کبھی بھی ہدف عدم اعتماد نہیں تھا. وہ ہمیں جو دوست ہمارے ساتھی تھے اس وقت, انہوں نے ہمیں لا کے وہاں سے کھڑا کر دیا, اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ ہمارے اپنے حق میں کوئی اچھا نہیں نکلا. ہم تو نظام کے خلاف بات کر رہے ہیں, ہم تو یہ بات کرتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا مینڈیٹ پوری ہو جاتا ہے. ہم یہ کرتے ہیں کہ معاملات انتظام کے تحت چلائے جاتے ہیں. جب تک یہ انتظام جاری رہے گا, کبھی ایک پارٹی کے حق میں, کبھی دوسرے کے حق میں, کبھی 2018 کا الیکشن ہوگا وہاں آر ٹی ایس بیٹھے گا, کبھی یہاں پہ جو ہے نا 2024 کا الیکشن ہوگا وہاں 2 دن جو ہے نا وہ انٹرنیٹ بھی بند رہے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ موبائل سسٹم بھی جو ہے نا وہ کلیش کر جائے گا. تو یہ معاملات درست ہونے چاہیے. الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ آپ کے یہاں بااختیار ہونا چاہیے. الیکشن کمیشن جو ہے نا وہ جو الیکشن کمیشن ہے یا 2018 والا جو الیکشن کمیشن ہے, دونوں کو آپ دیکھیں وہ ایک ہی طرح کا جو ہے نا وہ ایک ہی طرح سے انہوں نے ایکٹ کیا ہے. کامران مرزا صاحب, میں باشکل بھی سن رہے ہیں, لیکن کیونکہ وہ بھی بتا رہے تھے کہ بڑا ریگولس قسم کی ایک انویسٹمنٹ کی فالو اپ ہو رہا ہے. 5 ارب سعودی عربیہ سے, 10 ارب یو اے ای نے وعدہ کیا ہے انویسٹمنٹ کرنے کا. لیکن ان اینی کیس یہ انویسٹمنٹ جب تک آ نہیں جاتی, مگر یہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی سے بڑی مطلب اس کی کنیکشن ہے. اور دوسرا یہ کہ آئی ایم ایف بھی کہہ رہا ہے ایگزیکٹو ورسز جوڈیشری جس ملک میں ہو رہا ہو اس میں معاملات کیسے سیٹل ہوں گے. تو یہ الگ ٹینجنٹس پہ چل رہے ہیں. لگ رہا ہے شہباز شریف صاحب انویسٹمنٹ لینے کے لیے ایک طرف معیشت کو سنبھال رہے ہیں, لیکن دوسری طرف سیاست جو ہے وہ مطلب ڈپریشیٹ ہی ہو رہی ہے, مطلب اس پہ کوئی بہتری نہیں آ رہی. دیکھیے ان کی اپنی لیجیٹیمیسی کا ہے, پہلے تو جائز ہونا ثابت کریں کہ آپ جائز ہیں, اور چوزن کے ذریعے جو ہے نا وہ چلانا ہے. تو اگر یہ چوزن ہے تو ہمارے سر آنکھوں پہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے جو ہے الیکشن کو آڈٹ کروا لیں, اور چوزن ثابت ہوئے تو ہم ان کے ساتھ باقی جو ان کی مدت ہے اس میں تعاون کریں گے. اور اگر یہ چوزن نہیں ہے اور فارم 47 کی پیداوار ہے تو دین جو ہے نا پھر ان کا حق نہیں ہے. اور معیشت کو چلانے کی جو باتیں کر رہے ہیں, معیشت تو لوگوں کو جو ہے نا وہ میرا خیال روٹی کھانا مشکل ہوا ہوا ہے. وہ بلنگ دیکھ لیجیے, آپ کے گھروں میں بجلی کا بل, آپ کیا گیس کا بل, وہ اتنے بڑے بڑے بل آ رہے ہیں کہ اچھے خاصے جن کی انکم ہے ان کو دینا مشکل ہوا ہوا ہے. عام لوگوں کے لیے تو مصیبت بنی ہوئی ہے. تو یہ کہنا کہ معیشت اچھی ہو رہی ہے, معیشت کو جو نا 4 چاند لگ گئے, یہ میرا خیال ہے یہ بھی درست نہیں ہے.
مگر اس سے پہلے کی بات جو ہے نا وہ آپ کی لیجیٹمیسی کا ہے. لیجیٹمیسی کا معاملہ جو ہے نا وہ طے کریے. لیجیٹمیسی پہ جو ہے نا وہ ایشوز ہیں اور اس کو ناصر الملک جیسا ایک کمیشن چاہیے. لیجیٹمیٹ آپ بن گئے تو پھر اس کے بعد جو ہے نا ساری پارٹیاں آپ کے ساتھ مل کے چلیں گی. لیجٹمیسی کے ایشوز ہیں. بیرسٹر عقیل صاحب آپ کا کیا ہوگا وے فارورڈ؟ لیجٹمیسی کے ایشوز کو کیسے ڈیل کیا جائے؟ الیکشنز کے اوپر بات تو کرنی پڑے گی, کہیں نہ کہیں سے شروعات تو کرنی پڑے گی. کوئی سیاست الگ ویکیوم میں تو نہیں آپ چلا سکتے. جی ثنا, بالکل درست فرمایا آپ نے. اور یہ جو ڈیسائیڈ ہونا ہے سارا معاملہ, یہ عدالتوں میں ڈیسائیڈ ہونا ہے. اس معاملے کو اتنا اوورلی پولیٹیسائز کرنے کی تو میں نہیں سمجھتا ضرورت ہے. یا تو کامران مرتضیٰ صاحب کو یا دھوری پاکستانی قوم کو شاید نہیں پتا کہ پاکستان میں 76 سال سے الیکشن کیسے ہو رہے ہیں. I mean, every political party has reservations on the electoral process, including PMLN. تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے, لیکن عدالتوں میں قانون کے اندر ایک طریقہ کار دیا گیا ہے, اور اس طریقہ کار کو اڈاپٹ کرتے ہوئے تمام تر سیاسی جماعتیں جو ہیں عدالتوں میں جائیں. ٹرائیبیونلز بنے ہوئے ہیں. اسلام آباد کا ٹرائیبیونل آپ نے دیکھا آلریڈی جو ہے وہ بڑے تیزی سے کام کر رہا ہے. باقی ٹرائیبیونلز پنجاب میں بھی وہ بن جائیں گے اور بن رہے ہیں بلکہ. اور باقی کے پی میں اگر کوئی ٹرائیبیونل ابھی تک پشاور ہائی کورٹ نے اگر نہیں نامنیٹ کیا یا اس کی نوٹیفیکیشن کی, تو وہ بھی ان کو بھی کرنی چاہیے. سندھ میں بھی ہونا چاہیے, بلوچستان میں بھی ہونا چاہیے. تو یہ کیسز جس نے کیے ہوئے ہیں تو آبویسلی اس کے کوئی جو ایک ایڈجوڈیکیشن ہے اس کو تو پورا ہونا چاہیے. اینڈ الیکشن ایکٹ 2017 رولز 2017 جو اس کے ہیں اس کے مطابق اس کا ڈیسیجن ہونا چاہیے. So this is not something that we can overly politicize actually, just to sort of put sand into people's eyes, because لوگوں کو بھی نظر آتا ہے کہ 2018 کے الیکشن بھی کیسے ہوئے تھے. RTS آر ایم ایس بھی بٹا تھا, اور اب جو الیکشن اتنے متنازع ہو گئے, خواب دیکھا نہیں کسی نے کہ 18 میں کیا ہوا یا 13 میں یا اس سے پہلے جو مطلب آپ کی ریزرویشنز تھی مختلف سیاسی جماعتوں کی. ہماری اپنی سیاسی جماعت کی بڑی ریزرویشنز ہیں جی. مطلب 18 میں آپ دیکھیں نا, اٹس ناٹ ٹو فار, اٹس اونلی 5 years ago, and so we can't actually just say, and I know کہ یہ سب کہیں گے کہ 2 wrongs don't make it a right and what not, but like let's not fool ourselves with something, because بات یہ ہے کہ electoral reforms کی جب بات کی تھی 18 میں انہوں نے اور ہم نے بھی کی, تو ہم تو کہتے ہیں کہ ابھی آ جائیں electoral reform سے بات کرتے ہیں. Let's sit together, let's close this can of worms once and for all. یہ جو کین آف ورمز آپ کی آپ بات کر رہے ہیں, آپ نے تو ہر فرنٹ کھول لیا اپنے. آپ کسان آپ سے خوش نہیں, اپوزیشن آپ سے خوش نہیں, صحافی آپ سے ناراض, مطلب میڈیا آپ پر جڑ دوڑ رہا ہے. مطلب آپ نے کسی کے ساتھ بنا کے رکھنی ہے یا سارے فرنٹ کٹھے کھول دے رہے ہیں بیرسٹر عقیل صاحب؟ نہیں بالکل بھی نہیں ثنا. دیکھیں جو پنجاب کی قانون کی بات ہو رہی ہے, دیکھیں اگر اس قانون کو پڑھا جائے, and as a lawyer I can say this, I mean as on principle میرا ایک سٹانس ضرور ہے اس پہ کہ اسپیشل ٹرائیبیونل کے بیچ میں جو ڈفرینسیشن ہے اور جو ڈویژن کریٹ کی گئی ہے کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہولڈرز کے بیچ میں اور جنرل آرڈنری سٹیزنس کے بیچ میں, وہ نہیں ہونی چاہیے. وہ میرا ایک پرنسپل سٹانس ہے کہ اسپیشل ٹرائیبیونل اگر بنا ہے تو وہ سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. There shouldn't be any distinction drawn between people holding constitutional posts and those that are regular people جن کے خلاف یا جنہوں نے یا جن کے خلاف ڈیفیمیشن ہوتی ہے. لیکن اسی ڈیفیمیشن کے قانون میں آپ دیکھیں فیئر کامنٹ بھی ہے جو برطانیہ کے قانون میں بھی ہے. اسی قانون میں کوالیفائڈ پریویلیج بھی ہے جو کہ برطانیہ کے قانون میں اور دنیا کے قوانین میں ہے. تو اس طرح نہیں ہے. دیکھیں جو ایک سوشل میڈیا کے ایڈونٹ سے اور جتنی ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے, ٹویٹر دیکھ لیں آپ, یوٹیوب دیکھ لیں آپ, فیس بک دیکھ لیں, انسٹاگرام دیکھ لیں, there are so many other mediums as well. جس کا جو دل کرے گا اٹھا کے کسی کے بارے میں بولے گا. with all due respect, آپ صحافیوں کے خلاف بھی جو ایک ٹرولنگ اور بریگیڈ انلیش کی گئی پچھلے 5 سال جو گزرے ہیں آپ نے دیکھی ہے. آپ لوگوں کے خلاف کیا کیا حد تک عزت جیسی تضحیک امیز گفتگو نہیں کی گئی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ. سو دس ایکچولی پروٹیکٹس ایوری بڈی. It's not just for our benefit and PMLN's benefit or Punjab government's benefit. It's actually to protect and so to regulate یہ جو ایک کی بورڈ واریئرز کا جو ایک بریگیڈ ٹرول جو تیار ہوئی ہے, ایک جس کا تعلق صرف اور صرف ایک سیاسی جماعت سے ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ ہمیں افیکٹ نہیں کرے گا. اگر ہماری سیاسی جماعت سے کوئی اٹھ کے کسی کے بارے میں بات کرے گا تو
so be it, because वो उसको भी उतना ही इफेक्ट करेगा ये लॉ जितना वो पीटीआई वालों को करेगा या किसी दीगर सियासी जमात के फर्द को करेगा. इतनी सारी इन्वेस्टमेंट के वादे हो रहे हैं, $5 अरब सऊदी अरेबिया दे रहा है, यूएई $10 अरब की इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रहा है, लेकिन इन एनी केस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज रिलेटेड टू जो हमारी मईशत है, और इस हवाले से आईएमएफ में भी ये कुछ सिग्नल्स इस तरह के आ रहे हैं कि वो भी कुछ खास खुश नजर नहीं आ रहे कि ये क्या मामलात हो रहे हैं, पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए क्या करने की ज़रूरत है. शहबाज शरीफ साहब दौरों पर हैं, लेकिन उनके जो एनवॉय हैं सियासी उमूर के, तो वो क्या कर रहे हैं, क्या जरदारी साहब के इंटरव्यू होने का इंतजार हो रहा है. ऑफ कोर्स वी विल कीप यू पोस्टेड विद ऑल ऑफ दैट, बट अब प्रोग्राम देखा, शुक्रिया. वी विल सी नेक्स्ट वीक.